یہ جنگی مشقیں تاجکستان کے پہاڑی علاقوں میں ایک ہفتے تک جاری رہیں۔ روسی افواج کی قیادت میں ان مشقوں میں تاجک، بیلاروسی، قازق اور آرمینیائی فوجی دستوں نے حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کی تیاری تھا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہ خوف بڑھ گیا ہے کہ اب وہاں دہشت گردی بڑھ سکتی ہے۔ اسی تناظر میں روسی قیادت میں عسکری اتحاد کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے رکن ملکوں کے مابین تعاون بڑھ رہا ہے۔ ہماری رکن ریاستیں پرامن اور ترقی کی راہ پر گامزن افغانستان چاہتی ہیں۔ ہم یہاں القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد اور غیر قانونی مسلح گروہوں سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ایسے گروپ حقیقی معنوں میں خطرہ ہیں، نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی۔ سن 1980 کی دہائی میں روس نے افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تب سے ماسکو کے کابل کے ساتھ پیچیدہ تعلقات قائم ہیں۔ رواں سال اگست میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد روس خود کو مغرب اور افغانستان کے نئے لیڈران کے مابین رابطہ کار اور ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مبصرین کی رائے میں یہ روس کی افغانستان اور پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش ہے، بالخصوص وسطی ایشیا اور سابق سوویت ریاستوں میں۔ صدر ولادیمیر پوٹن روسی مفادات سامنے رکھ کر وسطی ایشیائی ممالک پر زیادہ کنٹرول کے خواہاں ہیں۔ وہ خطے میں چین کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ چین اس خطے میں کافی فعال ہے اور وہ قریب تمام وسطی ایشیائی ممالک سے روس کو باہر نکال چکا ہے۔ ماسکو حکومت امریکہ کو بھی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اس کا افغانستان پر کتنا کنٹرول ہے، تاکہ کل کو امریکہ افغان امور میں مدد اور تعاون کے لیے اس کے دروازے کھٹکھٹائے۔ اس کے بدلے روس یوکرائن، بیلاروس اور نیٹو میں توسیع جیسے جیو پولیٹیکل امور میں رعایتیں طلب کر سکتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے حال ہی میں طالبان کے ایک وفد کو ماسکو مدعو کیا تھا۔ گو کہ طالبان کو روس میں اب بھی دہشت گرد گروہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ صورتحال جلد تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلے اقوام متحدہ نے کیے تھے۔ اب ہم سب توقع کرتے ہیں کہ طالبان ملک کو مثبت سمت میں لے جائیں گے۔ اگر معاملات صحیح سمت میں آگے بڑھے تو ہم بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کو اس فہرست سے خارج کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ممکن ہے۔ فی الحال روس تاجکستان میں اپنے علاقائی اتحادیوں کے ہمراہ جنگی مشقوں کے ذریعے ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔